أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ جب عزیز مصر کے سامنے زلیخا کی خیانت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ثابت ہو گئی تو عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی کہ اے یوسف آپ اس بات سے درگزر کرو اور اس پر مغموم نہ ہو، بے شک آپ پاک ہو۔ اس کلام سے یہ مطلب تھا کہ اس کا کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرو تاکہ چرچا نہ ہو اور شہرہ عام نہ ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کی برات تو ہر حال میں ثابت ہے کہ جو طالب ہوتا ہے، جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی جگہ سے بھاگتا نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس کا بناؤ سنگار کرنا اور اس کا آپ کے پیچھے بھاگنا اور تمام دروازوں کو بند کر دینا، تو ہر حال میں یوسف علیہ السلام کی براءت ثابت ہے، اور یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور انبیاء ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ فرمایا واستغفری لذنبک، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یعنی عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے عورت تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ جو تو نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کرنے کی وجہ سے بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے جوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس قصے کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا اور شہرہ ہو ہی گیا۔ شہر میں شرفائے مصر کی عورتیں جو تھیں، بڑے خاندانوں کی عورتیں، زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوانے پن میں اس کو اپنے ناموس اور پردے اور عفت کا لحاظ ہی نہ رہا۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کر دیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آئیے۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی پکار اٹھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ یعنی جب زلیخا نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرتی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر ان کے سامنے ظاہر کر دے، چنانچہ اس نے اس لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اشراف مصر کی 40 عورتوں کو مدعو کیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اس پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے نہایت پرتکلف نشستیں تیار کر دی جن پر وہ بہت آرام سے تکیے لگا کر بیٹھیں۔ دسترخوان بچھائے گئے اور اس طرح طرح کے کھانے اور میوے اس پر چنے گئے۔ پھر زلیخا نے اس میں
ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا کہ ان عورتوں کے سامنے نکل آئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، لیکن جب اصرار اور تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی پکار اٹھی، کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ نبوت اور رسالت کے انوار، عاجزی و انکساری کی آثار، شاہانہ ہیبت اور اقتدار، اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں اور حسین و جمیل صورتوں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں آ گئی، اور آپ کی عظمت اور ہیبت دلوں میں بھر گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی، اور ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ہاتھ کٹنے کی تکلیف کا اصلاً احساس تک نہ ہوا۔ تو وہ پکار اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ ایسا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کی شان بے نیازی ایسی کہ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً توجہ بھی نہیں فرماتے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ لکھا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ بڑے بڑے حسین انداز میں شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ انتہائی حسین انداز میں حضور کی شان بیان فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہ جو یوسف علیہ السلام کے حسن پر جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی، بھی وہاں انگلیاں اور تھی عورتوں کی، لیکن حضور کے نام پہ مرد ہیں، اور مرد بھی انگلیاں نہیں بلکہ اپنے سر دینے کے لیے تیار ہیں، حضور کے عزت پر، حضور کے نام پر جانثار ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے آپ کی جانثار موجود ہیں۔ قوی، زبردست، مضبوط، اعلیٰ نسب، شریف اور انتہائی جلال والے لوگ وہ حضور کے نام پہ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ جل شانہ نے نبی پاک علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا، اور ان کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ظاہر تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئی، جبکہ حضور علیہ السلام کا کامل حسن عطا کیا گیا آپ علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر بھی کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے سراپا اقدس کی تفصیلات بڑے صحابہ کرام سے مروی نہیں بلکہ چھوٹے صحابہ سے منقول ہیں، کیونکہ بڑے صحابہ کرام کے دلوں میں آپ کی ہیبت اور جلال اس قدر تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کی طرف نظر نہ اٹھا سکتے تھے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ زلیخا نے کہا، تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں ان کا دل لبھانا چاہا میں نے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لی، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے، اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن و جمال میں گم ہو گئی۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا کہ یہ ہیں وہ کہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا، تمہیں معلوم ہی ہو گیا کہ میرا دیوانہ پن کچھ قابل تعجب اور ملامت نہیں، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آپ زلیخا کی کہنا مان لیجئے۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے، اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا ہے اور میری نافرمانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا ہے، تو اب انہیں بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہو۔ جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں۔ میرے ساتھ ریشم میں شاہانہ
چارپائی پر عیش گوارا نہیں ہے تو قید خانے کے چبھنے والے بوریے پر ننگے جسم کو دکھانا گوارا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو انتہائی ناگوار گزری تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجدنه حتى حين۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پورے ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت اور مشقت دیکھ کر انہیں نعمت و راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کر لیں۔ زلیخا نے اسرائیل کو مان اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ خطاوار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج